بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ انداز ستم کی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اب اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لائک آئیں گے تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، ورنہ بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب کے رسپانس پہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا تو اگلے ہی پل بے دہانی میں اس کے سینے کا حصہ بنی۔ اینا دونوں ہاتھوں سے فاصلہ قائم کرنا چاہ رہی تھی جو اس کی سخت گرفت میں ناممکن سا لگا تھا۔ چھوڑیں، اسے خود سے دور کرنے کی تگ و دور کرنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے دل کے کسی کونے میں چھپا لوں، تمہارا روپ گھائل کر رہا ہے مجھے، کیوں بے رخی کی مار مارتی ہو؟ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر وجدان کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے گود میں اٹھاتا صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اینا کے لیے اس کی ایسی بے باک حرکت پر جیسے سانس سینے میں اٹکا تھا، چہرہ الگ خون چھلکانے لگا تھا۔ اس کی بے باک نظروں سے وہ پزل ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے اور یہ حرکتیں اپنی پہلی بیوی سے، وہ بات پوری کرتی وجدان بالوں سے پکڑتے اس کے ہونٹوں کی نمی محسوس کرنے لگا۔ اس کے لمس میں کیا نہیں تھا، محبت، غصہ، جنون۔ اینا جھٹپٹاتی ہاتھوں سے خود سے دور کرنے لگی۔ وجدان نے اس کے دونوں ہاتھ کو کمر پر پن کر گیا۔ وہ جیسے سارے راہ فرار ختم کر چکا تھا۔ اینا کو لگا وہ سانسوں کی کمی سے مر جائے گی۔ تب جا کر وجدان اپنی سانسیں اسے دیتا، اس سے دور ہٹا۔ اس عورت کا نام مت لیا کرو ورنہ میرے غصے کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ دور رہیں مجھ سے، کیوں بار بار پاس آتے ہیں میرے؟ اسے دور کرنے کے لیے ادمری سی ہو رہی تھی جو اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان کی سرد سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوتے ہی اینا کے جسم میں کپکپی سے طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے خود سے دور جھٹکا مت کرو، تمہارے وجود سے مل کر یہ وجود مکمل ہوتا ہے۔ بہت بے بس ہو گیا ہوں یار، تم پر میری انا تک قربان ہو چکی ہے۔ تمہارے سامنے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، بس مجھ سے دور مت ہو۔ یہ دل تمہارا غصہ، ناراضگی، لڑنا سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہارا مجھ سے دور جانا نہیں۔ معافی نہیں مل سکتی مجھے کیا؟ ساری زندگی ہم ایسے ہی گزار دیں گے؟ وجدان نے بالوں میں منہ چھپائے اپنے آنسو کو بہنے کا جیسے رستہ دکھایا تھا۔ اپنے گردن پر نمی محسوس کرتے اینا حق تک رہ گئی تھی۔ بولتے ہوئے اس کی لب اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ کس کس بات کی معافی چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اسی بات کی معافی دو کہ آپ نے میری عزت لوٹی، یا پھر اس بات کی زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے، یا پھر اس بات کی اپنی ضد اور انا کی تسکین کے لیے دی گئی اذیتوں کے لیے معافی کروں؟ وجہ بتائیں مجھے، بہت برے ہیں آپ، ہر بار نئی اذیت دیتے۔ کاش میرا کوئی ہوتا جو اس درندوں کی بھری دنیا میں میری حفاظت کرتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا اس طرح سے رونا وجدان سے اسے سینے سے لگاتا اس کے کمر کو سہلانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ کافی دیر کے بعد وجدان نے سینے پر جھکے سر کو دیکھا تو وہ مکمل طور پر غنودگی میں تھی۔ شاید کمزوری کی وجہ سے وہ اس طرح غنودگی میں تھی، ورنہ اب تک اسے جھٹک کر دور کر چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر آئی، جیسے بویا تھا کاٹنا تو وہی تھا۔ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بڑھتا، اسے بیڈ پر لٹاتا، کمفرٹ اس کے سینے تک کرتا، اس کے چہرے پر بال ہٹاتا، اسے دیوانہ وار دیکھے گیا، جیسے ہر نقش کو حفظ کر رہا ہو۔
تمہارے ہر درد کو دور کر دوں، جتنی تکلیفیں دی ہیں ان کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تمہارے ہر خواب کی سیڑھی بنوں گا، میں تمہیں ہر پل خوش رکھنے کے لیے وجدان اب کچھ بھی کر گزرے گا۔ اس کی گال پر ہونٹ رکھتا ہوا وہ بولا۔ اس کے لمس کی شدت پر اینا نے نیند میں پہلو بدلا۔ وجدان نے ہوش سنبھالتے اس کے سر پر بوسہ دیتا اٹھا۔ خود لیپ ٹاپ پر زمینوں پر کام کرنے لگا۔ صبح اذان کی آواز پر مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو وجدان کی گرفت میں پایا جو اسے کسی تکیے کی طرح دبوچے ہوئے تھا۔ اینا نے لیمپ کی روشنی میں اس کے خد و خال کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ حسین مرد تھا، آنکھ کے پاس چھوٹا سا تل جو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پہلی بار ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ لے جا کر چھوتی کہ اذانوں کی آواز پر وہ پہلی والی کیفیت سے بیدار ہوئی، اپنی لمحے بھر والی کیفیت پر 100 بار لعنت بھیجی اور خود کو بامشکل اس کے شکنجے سے نکالا۔ اس سارے عمل میں سانس تک بھول چکی تھی۔ وہ دوپٹہ لیتی اٹھی کہ دوپٹے کو پیچھے کھینچنے پر مڑ کر دیکھا جہاں وجدان جاگا ہوا اس کے دوپٹہ کو پکڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اینا نے دانت پیسے۔ دل تو چاہ رہا مار مار کر بھرتا بنا دے جو میسنا جاگے ہونے کے باوجود اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ کیا مجھے ساتھ نماز پڑھاؤ گی؟ وہ جو اس کی بات پر کھڑی کھڑی سنانے والی تھی اس کی بات پر نفی نہیں کر سکی۔ وہ دونوں وضو کرتے جائے نماز بچھائے۔ اینا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر جائے نماز بچھائی۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، یعنی کہ وہ اس کی امامت میں نماز ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز ادا کر رہی تھی وجدان نے بھی اسی طرح نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ وہ بھرپور مرد ہچکیاں لیتا خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر اینا خاموشی سے گلاس وال کا دروازہ ان لاک کرتی بالکنی میں چلی گئی، کیونکہ وہ اس کے اللہ کی گفتگو کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک گہری خاموشی تھی جو چھائی تھی۔ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمہیں کچھ غیرت باقی ہے یا نہیں؟ کتنے دن سے تمہاری بیوی لاپتہ ہے؟ نہ اس کا کوئی سراغ مل رہا ہے۔ وجدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس فرش پر دے مارا۔ خدارا بس کر دیں، مجھے مجبور مت کریں کہ میں کچھ ایسا بول جاؤں گی کہ سوال میری تربیت پر اٹھ جائے۔ مجھ سے 1000 بار بولیں گے تب بھی میرا یہی جواب ہوگا کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اب وہ جیے مرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینا چادر لے کر 5 منٹ میں پہنچو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ جتنے غصے سے وہ پہلے بات کر رہا تھا اتنی نرمی سے وہ اینا سے مخاطب ہوا جو ڈر کے مارے بھاگ کر سیڑھیوں سے کمرے میں چادر اٹھانے گئی تھی۔ وجدان کے ہونٹ اس کی پھرتی پر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ناشتہ کرتے ہی وجدان کام کے سلسلے میں حویلی سے جا چکا تھا۔ اینا بوکھلائی سی تھی، کوئی بات کرنے کو تھا نہیں۔ کسی نوکرانی کو بولتی تو وہ آگے
جی بی بی کے سوا جیسے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ اوپر سے ساس وہ کیا بات کرتی، بے شک ان کی اور اس کی سوچ میں فرق تھا، اس لیے ان کے پاس کچھ اچھا وقت گزار کے وہ روم میں چلی آئی۔ اوپر سے طبیعت الگ بوجھل ہو رہی تھی، ہر شے سے جیسے دل اکتا گیا تھا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں سارا دن رہنے سے بہتر تھا کوئی مصروفیت ڈھونڈتی۔ ویسے بھی وجدان اسے کہہ چکا تھا کہ جو چاہے مرضی کر سکتی ہو، اس لیے وہ دوبارہ سے اپنی تعلیم شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس لیے وہ شام کو وجدان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ منظر تھا لندن کا، جہاں گپ اندھیرے میں کسی مرد بھیانک سسکیاں گونج رہی تھیں اور اس کے سامنے بیٹھا شخص پل پل اس کی تڑپ پر گہرا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے سیکرٹری کو سامنے کرسی پر پڑے شخص پر ترس آ رہا تھا، جس نے جانے انجانے میں ذیشام شاہ کے غرادری کر کے خود موت کو دعوت دی تھی۔ یہ غداری ورڈ ہے۔ غداری کر کے خود کی دعوت دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں سر، چہرہ خون سے بھرا پڑا، پاؤں ہاتھوں کی انگلیاں ڈرل سے کاٹ دی گئی تھی۔ او مائی گاڈ۔ ذیشام شاہ کی ڈکشنری غداری کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں تھی، اور تم نے میرے بزنس ڈیل کی انفارمیشن لیک کر کے خود ہی سزا تجویز کر لی ہے۔ اپنی بھاری آواز میں ایک ایک لفظ کہتے اگلے ہی لمحے اس کی شارک پر چاقو چلا چکا تھا۔ ٹھکانے لگاؤ اسے۔ چاقو اس کی جانب پھینکتا وہ باہر نکل گیا۔ ایسے لگتا ہے میں یہاں آفس ورک کرنے نہیں، لاش ٹھکانے لگانے کے پیسے لیتا ہوں۔ میری ساری زندگی لاشیں اٹھانے میں گزرے گی۔ سیکرٹری دہائی لیتا ابھی وہیں بیٹھا تھا کہ کڑک آواز پر جلدی سے بھاگا۔ 5 منٹ ہیں، لاش ٹھکانے لگا کر پہنچو۔ وہ ذیشام شاہ، جس کا سکہ پورے انگلینڈ میں چلتا تھا، دنیا کا جانا مانا بزنس مین، اس کی نس نس میں عورتوں کے لیے نفرت تھی، یہاں تک کہ اس کی کسی برانچ میں عورت کو جاب تک نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے اپنے اصول تھے۔ وہ 28 سالہ ذیشام شاہ، جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنی بزنس امپائر کھڑی کی تھی، سرخ مائل ہونٹ، فرنچ داڑھی، کھڑی ناک، گالوں پر پڑتے ڈمپل، گہری سبز آنکھیں، وہ یونانی دیوتا تھا جسے لوگ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس کے سیکرٹری کے مطابق وہ چلتا پھرتا روبوٹ ہے جس کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے حد سے بڑھ کر شفاق تھا۔ اینا وجدان کی آواز پر بیڈ شیٹ چینج کرتی رکی۔ جی واش روم سے شاور لیتے وجدان کی آواز پر وہ بمشکل بول سکی۔ یار میرے کپڑے باہر رہ گئے ہیں، وہ دے دو جلدی سے، ورنہ مجھے ایسے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی شرارتی آواز ابھری۔ میں لاتی ہوں۔ اینا جلدی سے الماری کے پٹ کھولتی ڈریس نکالنے لگی، ورنہ اس کا کیا پتہ وہ ایسے ہی نکل آتا تو۔ یہ لے لیں۔ اینا نے واش روم کے دروازے سے کپڑے پکڑانے چاہے کہ وجدان نے بجائے کپڑے اٹھانے کے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے جانب کھینچا کہ اس اچانک ہوئی واردات پر وہ دم سادے ہونک سے اسے دیکھ رہی تھی، جو جینز پہنے بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوش سنبھلنے کے اسے اسی طرح دیکھ کر اس کے چہرہ پل میں لال گندھاری ہوا تھا، جیسے بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ پٹ سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتی اس کا ہاتھ بازوؤں سے ہٹانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ اس کے سینے کا حصہ بنے وہ اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ جانم آنکھیں کھولو۔
اور دیکھ لو تمہارا ہی ہوں، ورنہ اس طرح سے آنکھیں بند رکھو گی تو گستاخی نہ ہو جائے۔ اس کی بے باک باتوں سے تو اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پٹ سے آنکھیں کھولی، وجدان کی نظریں اس کے کپکپاتے گلابی ہونٹوں پر تھی جن پر وہ دانتوں سے ظلم کر رہی تھی۔ نہ میری جان، میری امانت میں خیانت مت کیا کرو۔ انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے آزاد کروایا۔ اگلے ہی پل اپنی کمر کے پیچھے لگے شاور کو وہ آن کر چکا تھا۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی اینا نے منہ کھولے سانس لینے کی کوشش کی کہ وجدان نے سلگتے ہونٹ رکھتے ہی اسے سٹپٹانے پر مجبور کیا تھا۔ اوپر سے کمر پر رینگتے ہاتھ، دھڑکنیں معمول سے بڑھیں جیسے طغیانی مچا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے لمس پر مکمل طور پر بہکا، اسے جیسے چھوڑنا بھول چکا تھا شاور کے نیچے ہونے کی وجہ سے۔ وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ ٹھنڈا پانی اور وجدان کے شدت بھرے لمس سے اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی کہ وجدان کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا۔ اس کی کم پڑتی سانسوں کو محسوس کرتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا، اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے ہونٹوں سے مہکانے لگا۔ اینا بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتی اسے دور کرنے سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی بے باکیاں اور سرد لمس، اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ مقابل نے رحم کھا کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا باہر لایا جو مکمل طور پر بھیگی اس کے لیے سراپا امتحان بن چکی تھی۔ اس کے سردی سے کپکپاتے لب دیکھ کر اسے جیسے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ زہر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے نیلے پڑتے ہونٹ اور جسم لرزاہٹ اب پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وجدان نے ڈرائر سے صوفے پر بیٹھی اینا کے بال سکھائے، الماری سے کپڑے نکال کر اسے پکڑائے، لیکن اٹھتے ہی اس کے چکر آئے گرتی کہ وجدان نے پکڑ کر واش روم میں لایا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، میں باہر کھڑا ہوں۔ وہ اب شرمندہ ہو رہا تھا، نہ وہ اسے بھگاتا نہ اس کی حالت ایسی ہوتی۔ وہ دروازے پر ہی تھی کہ اینا نکلتی نظر آئی جو شارٹ ریڈ شرٹ نیچے ریڈ پلازو پہنے اس پر جیسے بجلیاں گرا رہی تھی۔ چہرے پر تھپڑ مارتا خود کو سنبھالتے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کا کمبل درست کرتا اس کے لیے گرم دودھ اور میڈیسن لے کر آیا تاکہ اس کی سردی کم ہو سکے۔ وہ حیران تھا کہ وہ نازک جاں گرمی میں بھی اتنا ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے سر پر بوسہ دیا اور ہلکے ہلکے سے اس کے بالوں پر انگلیاں چلانے لگا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم بہو کو پڑھانے لگے ہو؟ شمشیر صاحب کو جب سے پتہ چلا تھا انہیں تو جیسے کسی نے کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ بابا، اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ پڑھنے دیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بیوی ہے تمہاری، اتنا سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ہی سر پر خاک ڈال دے۔ ان کی بات پر غصہ رگیں تنی تھی، بے ساختہ مٹیاں بھینچی۔ بابا، مجھ پر دھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہو نا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے؟ تمہاری ماں پر جو ظلم ہوا تھا، وہ بھی ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ انہیں مردوں کو لبھانا بڑے اچھے سے آتا ہے، اور تمہاری والی
کالج جائے گی، 4 جماعتیں پڑھے گی تو تجھ پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گی۔ بیوی صرف بچے پالنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، اور وہ مرد نہیں جو بیوی کے پلو سے لٹکا بیٹھا رہے۔ وہ آخری بات پر گہرا وار کر گئے تھے۔ بابا وہ ایسی نہیں ہے۔ وجدان نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ بننے میں وقت نہیں لگتا، عورت فتنہ ہے، اس لیے پاؤں کی جوتی ہے، اور جب اوقات سے بڑھ کر دو گے تو یہی جوتی سر پر لگے۔ تیرے اپنے قابو میں رکھو۔ پڑھے لکھے تو نت نئی باتیں سیکھیں جو تیرے لیے بعد میں مسئلہ پیدا کریں گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، لگار میں ڈال رکھو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، جیسے اب کہنے کو بچا نہ تھا کچھ۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی بیوی کی پاکیزگی بیان کر کے کسی کو بھی دوبارہ اپنے رشتہ میں دراڑ ڈالنے سے روک سکتا تھا۔ ایک عورت کی عزت اس کا شوہر بناتا ہے، اور اس کے کردار پر سوالیہ نشان بھی اس کا شوہر ہی لگاتا ہے۔ کیا کرے گا وجدان کہ اپنی محبت کو سرخرو کر سکے گا، یا اپنے اناپ کے پرچم کو بلند رکھے اسے رون دے گا؟